اس بستی والوں نے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، تم نے آ کر ہمارے خداؤں کے خلاف جو باتیں کرنی شروع کر دی ہیں ان کی وجہ سے ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کی نحوست کہیں ہم پر ہی نہ پڑ جائے، اور اس کی نحوست کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ وہ بستی والے ان پیغمبروں کو کہنے لگے، اگر تم باز نہ آئے، یعنی دعوت و تبلیغ کرنے سے باز نہ آئے، تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ضرور ہماری طرف سے دردناک سزا ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج پھر سے ایک نئی زندگی دی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر اور مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر حرام کام سے اور ہر حرام چیز سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے سٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کا وزٹ لازمی کیجیے گا۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا فی الدارین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جبکہ ان کے پاس رسول آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف 2 رسول۔ اس بارے میں مفسرین کی عام رائے یہ ہے کہ وہ 2 حضرات رسول من جانب اللہ نہیں تھے بلکہ کسی رسول کے رسول تھے، یعنی ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے وقت کے رسول کسی دوسرے مقام پر موجود ہوں اور انہوں نے اپنے 2 شاگردوں کو کسی خاص بستی کی طرف دعوت کے لیے بھیجا ہو۔ اس بارے میں غالب رائے یہ ہے کہ وہ حضرات حضرت مسیح علیہ السلام کے حواری تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ترکی اور شام کی سرحد پر واقع شہر انطاکیہ میں تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ رسول کے رسول کی اصطلاح ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لی، تو مدینہ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے بھی بیعت لینے کا ارادہ فرمایا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواتین کے پاس بھیجا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواتین کے مجمع میں آ کر فرمایا، انا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول ہوں۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کے سامنے اپنا تعارف ان الفاظ میں کروایا تھا، انا قد ارسلنا، یعنی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ بہرحال یہاں یہ دونوں امکان موجود ہیں، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ کسی بستی میں اللہ نے ایک ساتھ 2 رسول مبعوث فرمائے ہوں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اکٹھے مبعوث فرمایا گیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 2 اصحاب کسی رسول کے نمائندے بن کر متعلقہ بستی میں گئے ہوں۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو طاقت دی ایک تیسرے کے ساتھ۔ اس قوم کی طرف سے ان دونوں رسولوں کی تکذیب کے بعد ہم نے ان کی مدد کے لیے ایک تیسرا رسول بھی بھیجا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قَالُوا مَا
انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان ہی۔ وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان پیغمبروں نے بستی والوں کی ہٹ درمی کے جواب میں کوئی اور دلیل تو نہیں دی، البتہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ان کے سامنے اپنے اس یقین اور اذعان کا اظہار کیا کہ ہم اسی کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے ہم پر کوئی اور ذمہ داری سوائے اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دینے کے۔ قالوا إِنَّا طَيَّرْنَا بِكُمْ، انہوں نے کہا کہ ہمیں تم سے نحوست کا اندیشہ ہے، یعنی ہم تمہیں اپنے لیے فعل بد سمجھتے ہیں۔ تم نے آ کر ہمارے خداؤں کے خلاف جو باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں اندیشہ ہے کہ اس کی نحوست کہیں ہم پر نہ پڑ جائے اور اس کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تمہیں ضرور پہنچے گی ہماری طرف سے دردناک سزا۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے۔ أَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ کیا تم یہ باتیں اس لیے بنا رہے ہو کہ تمہیں نصیحت اور یاد دہانی کرائی گئی ہے، جبکہ یہ نصیحت بھی کوئی نئی اور انوکھی بات سے متعلق تو نہیں ہے؟ اللہ کی معرفت تو پہلے سے تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے، ہم تو تم لوگوں کو صرف اس کی یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں۔ اسی حقیقت کو سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے اپنے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور شہر کے پرلے سرے سے آیا ایک شخص بھاگتا ہوا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اس نے کہا ہے اے میری قوم کے لوگو، تم ان رسولوں کی پیروی کرو، تم لوگ ان پر ایمان لاؤ، ان کی تصدیق کرو اور ان کی اطاعت کرو۔ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجرت کے طالب نہیں ہے اور جو ہدایت یافتہ ہیں۔ دیکھو یہ لوگ تمہیں نصیحت کرنے اور تمہیں راہ راست کی طرف بلانے کے لیے دن رات مشقت کر رہے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے عوض وہ تم سے کسی صلے یا اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے، جبکہ ان کی سیرتیں خود اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ یہ لوگ واقعہ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔